نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یکم محرم الحرام شہادت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف خصوصیات پر ایک مختصر جھلک۔ اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے کفار کے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرنے والے حضرت عمر، سب سے پہلے صدیق اکبر کی بیعت کرنے والے حضرت عمر، سب سے پہلے قاضی بننے والے حضرت عمر، سب سے پہلے درہ یعنی چابک کوڑا بنانے والے حضرت عمر، سب سے پہلے باقاعدہ ہجری کی تاریخ کی ابتدا کرنے والے حضرت عمر، سب سے پہلے خلیفہ جن کے دور میں بے شمار فتوحات ہوئی، تقریباً 22 لاکھ مربع میل، سب سے پہلے جلاوطنی کی سزا دینے والے حضرت عمر، اور سب سے پہلے یہود کو عرب سے نکالنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے امیر المؤمنین جنہوں نے شہادت پائی حضرت عمر، سب سے پہلے جمع قرآن کا مشورہ دینے والے، سب سے پہلے باقاعدہ جماعتی تراویح قائم کرنے والے حضرت عمر، سب سے پہلے مسجد حرام کی توسیع و کشادگی کرنے اور بیرونی دیوار بنانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے مسجدوں کو قندیل و چراغوں وغیرہ سے روشن کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے مسجد نبوی کا فرش پکا کرانے اور چٹائیاں بچھانے اور مسجد کی توسیع کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے شہروں کو تعمیر کرانے، مفتوحہ ممالک کو تقسیم کرنے اور مردم شماری کرانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے معلموں مدرسوں کے مشاہرے مقرر کرنے اور گورنروں کی تنخواہیں مقرر کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے شیرخوار بچوں کے وظائف مقرر کرنے اور پہلے لاوارث بچوں کی پرورش کا انتظام کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے بیت المال قائم کرنے اور پہلے جیل خانہ قائم کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے پولیس کا محکمہ قائم فرمانے والے، سب سے پہلے مسافر خانے اور گودام بنانے والے اور شہروں میں مہمان خانے قائم کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے خبر رسانی جاسوسی کا نظام بنانے والے اور سب سے پہلے شورائی نظام قائم فرمانے والے اور پہلے شہروں میں قاضی مقرر کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے جنگلات اور پہاڑوں کی پیمائش کرنے والے اور سب سے پہلے اسلامی سکے یعنی کرنسی رائج کرنے والے، سب سے پہلے فوجی چاونیاں قائم کرنے والے، سب سے پہلے فوجیوں کی گھروں سے جدائی کی مدت معین کرنے والے اور سب سے پہلے جنگی گھوڑے کا حصہ دفاعی بجٹ نافذ کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کریم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج یکم محرم اور یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ کیسا منظر ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا یہ دیکھیے یا امیر المؤمنین، شام سے فلسفہ اور منطق کی کتنی عمدہ کتاب نکلی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ نکال دیا، کہا قرآن نہیں پڑھتا، فلسفہ اور منطق کی بات کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم نے بہترین واقعہ کوئی اتارا ہے تو وہ اسی قرآن میں اتارا ہے، بہترین کتاب یہ قرآن ہے، تو مجھے فلسفے اور منطق کی کتابوں کی بات کرتا ہے۔ آج بھی وہی صورت پڑھایا جا رہا ہے،
سورہ یوسف میں سورہ یوسف جس صورت سے محبت ہے اسی کی تلاوت ہو رہی ہے۔ فجر کا وقت ہے اور مغیرہ بن شعبہ کا جو یہ غلام ہے اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مکالمہ بھی موجود ہے، مکالمہ موجود ہے ان کے ساتھ۔ پہلے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ میں کوئی عجمی غلام آئے، مدینہ میں کوئی غیر مسلم آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے، لیکن مغیرہ بن شعبہ نے خط لکھا کہ یہ بڑا کاریگر ہے، یہ بڑا عمدہ لوہار ہے، یہ بڑے عمدہ ہتھیار بناتا ہے اور اس کے پاس بہت عمدہ ہنر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ڈسکس کرتے کرتے اس پر 1000 درہم جزیہ بھی عائد کیا تھا، اور وہ منحوس اور بےایمان وہ جزیہ کم کرانا چاہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے سنا ہے تو ایسی چکی بناتا ہے کہ ہوا کے زور پہ چلے گی، آٹا خود بخود پس جائے گا۔ اس نے جواب دیا چکی تو میں ایسا بناؤں گا عمر تو ہمیشہ یاد کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو کہا تمہیں پتہ ہے اس نے مجھے کیا کہا، لیکن میں برداشت کر رہا ہوں، صبر کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا جرم ظاہر نہیں ہے، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، لیکن میں اس کا گرفت نہیں کر سکتا۔ اسلامی شرعی قانون کے لحاظ سے صرف بات یہ ہے کہ اس نے فقط بات کی ہے جس سے میں نے یہ اخذ کی ہے، اور کوئی دلیل موجود نہیں، اور میرے پاس اس کا کوئی پلان بھی موجود نہیں۔ اور اس بے ایمان ابو لؤلؤ المجوسی نے فجر کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جب حملہ کیا، خدا کی قسم ہم مسلمان ہیں، ہمارا کیا ایمان ہے، سچ کہنا بعض بندوں کو امیر المؤمنین کا قاتل کے نام کا پتہ ہی نہیں۔ فیروز ابو لؤلؤ المجوسی اس بے ایمان کا نام ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو بھی ہیرو بنایا ہوا ہے۔ حضرت عمر گرتے ہیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز کو مکمل کرتے ہیں، صحابہ کو پتہ ہی نہیں، صبح کا وقت ہے، مسجد میں اندھیرا ہے، اس نے تیز رفتاری سے خنجر چلایا، 13 صحابی زخمی ہوئے، 13 صحابی زخمی ہوئے، 7 اسی وقت شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ، کس نے میرے پر حملہ کیا؟ کہا وہ مغیرہ بن شعبہ کے غلام۔ کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، عمر اس ہاتھ سے قتل ہو رہا ہے جس نے رب کبھی تجھے سجدہ بھی نہیں کیا، اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور وہ بندہ گرفتاری کے خوف سے اپنے آپ کو خود ذبح کرتا ہے، پوچھ گچھ کا موقع بھی نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، زخمی حالت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے، دودھ کا پیالہ منہ کو لگاتے ہیں، سارے کا سارا دودھ آنتوں سے باہر آ جاتا ہے۔ فرماتا ہے وقت قریب آ پہنچا ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیفیت کا اندازہ کرو، اٹھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے یہ بتلاؤ غشی اور بے ہوشی کا عالم تھا، میں نے نماز پوری کی تھی کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ کہا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ او بیٹھے، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نہیں سنا کہ میت کو گھر کے لوگوں کا نوحہ کرنے سے عذاب دیا جاتا ہے؟ اسی وقت بھی وہ تبلیغ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں بیٹا میرے میت کے اوپر ایسے نوحے اور مرثیے کے الفاظ نہیں کہنے۔ ہاں بیٹی، اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اللہ تیرا گرفت
نہیں کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں اپنے بیٹے عبداللہ کو کہتے ہیں ام المؤمنین کے ہاں جائیو اور جا کے سلام کہیو اور کہنا کہ سیدہ دم رخصت ہے اور عمر بن خطاب کا جی چاہتا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا بسرام کرے، انہی کے قدموں سے قیامت کے روز اٹھے۔ علم کے امام، تقوی کے پہاڑ، لائق ترین باپ کے لائق ترین فرزند عبداللہ بن عمر چہرے پر ہزار غم سجائے حکم کی تکمیل کو چھل دیے۔ پھر آواز دیتے ہیں بات سنو، ہاں بات سنو بیٹا، یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین نے کہلا بھیجا ہے، کہنا عمر نے ایسا کہا ہے، ہاں کہنا آقا کے پہلو میں ایک کونے میں اس فقیر کو بھی جگہ مل جائے تو عمر بر آپ کا احسان مند رہے گا۔ عبداللہ بن عمر گئے، دیکھا کہ مومنوں کی ماں سید کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس، آسمان دنیا میں سب سے زیادہ ذی علم خاتون جنت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی۔ ہاں مدینے میں خبر عام ہو چلی تھی کہ کوئی دم جاتا ہے، مسافر رخصت ہونے کو ہے۔ قافلہ شوق کی رخصت کا بگل بچ چکا، سو اسی غم میں آج مومنوں کی ماں بھی رو رہی تھی۔ عبداللہ بن عمر نے جا کے عرض گزاری، سیدہ نے روتے روتے بس اتنا کہا آقا دنیا سے رخصت ہوئے، میرے ہادی میرے مہدی رخصت ہوئے، ان کے پیچھے میرے والد ابو بکر بھی رخصت ہوئے، دوست رہے، قیامت کو ساتھ اٹھیں گے، دل تھا کہ میں بھی انہی کے پہلو میں جا کے سو رہوں گی، یہ ایک بندے کی جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ ہاں میرے عظیم خاون جب رخصت ہوئے تو ان کا سر میرے سینے پر تھا اور وجود میرے گود میں، ہاں نہ میرا جیتا نہ کہ اس کا محبت کے قرض کو وصول کیا جاتا کہ قیامت کا قیام ہوتا، میرے حضور اپنی قبر اطہر سے اٹھتے، اب کہ ان کا پہلو ہوتا، ان کا وجود ہوتا اور مجھے ان کا سہارا ہوتا، لیکن کیسے روک سکتی ہوں عمر کو، ہاں کیسے منع کر سکتی ہوں عمر کو۔ ہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے، میں گیا میرے ساتھ ابو بکر گیا، عمر گیا میں نکلا میرے ساتھ ابو بکر نکلا، عمر نکلا، اس ساتھ کو بلا میں کیسے توڑوں؟ جائیے جا کے اپنے والد کو ہمارے امیر کو کہیے کہ آقا کا پہلو آپ کا ہوا۔ عبداللہ واپس پلٹے، دیکھا والد ایسے امیدوار نظروں سے منتظر کہ جیسے زمانے میں ان سا فقیر کوئی نہ ہو۔ ہاں آقا کا پہلو مل جائے تو زمانے بھر کی فقیری قبول ہے، یہ 2 گھڑی کی فقیری کی بلا کیا بات ہے۔ خبر نہیں خوشخبری تھی، ایک دنیا کی جان جس کے رعب کے سبب حلق میں اٹکی ہوئی تھی، آج اس کی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جواب کے انتظار میں حلق میں آ چکی تھی۔ بیٹے نے، فرمان بردار بیٹے نے آ کے خبر سنائی، اماں عائشہ نے آپ کی بات کو قبولیت دے دی ہے، فقیری رخصت ہوئی اور زمانے بھر کی تھونگری، امارت اور دولت مندی کا احساس چہرے پر نمایاں ہو گیا۔ ہاں آج ان سے بڑھ کے کون امیر تھا، دولت مند تھا، تونگر تھا کہ کائنات کی سب سے عظیم بستی کا ساتھ اور قیامت تک ساتھ نصیب ہوا۔ اور اسی طرح آخری اوقات میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک حضرت عبداللہ بن عمر کے گود میں پڑا ہوا ہے تو فرمایا، بیٹھے میرا سر اپنے گود سے اتار کے زمین پہ رکھ دو اور میرا چہرہ یعنی گال زمین کے ساتھ ملاؤ، اور اسی ٹائم فرمایا، یا اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا
تو عمر اور ان کی ماں ہلاک، اور ان آخری الفاظ کے ساتھ اس فانی دنیا سے رحلت فرما گئے اور اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔